اگر ذوالفقار علی بھٹو ڈاکٹر عبد القدیر خان کو نہ ڈھونڈتے تو شاید آج پاکستان ایٹمی طاقت نہ ہوتا۔ ایک خط، ایک سیاستدان اور ایک وزیر اعظم کی نظر انتخاب کیسے پاکستان ایٹمی طاقت بنا؟ پوری حقیقت جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ 1974 میں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو ہائی لینڈ سے ایک پاکستانی سائنسدان ڈاکٹر عبد القدیر خان کا خط موصول ہوا۔ ڈاکٹر قدیر نے اپنے خط میں لکھا تھا کہ انہوں نے میٹالرجی ڈاکٹریٹ کر رکھی ہے، وہ یورینیم کی افزودگی جیسے پیچیدہ اور مشکل ترین کام میں بھی مہارت رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر قدیر نے فضلیات کی مصول پر ایک کتاب بھی لکھ رکھی تھی۔ ڈاکٹر قدیر نے خط میں لکھا کہ میں نے اپنے وطن کی خدمت کے جذبے سے کراچی سٹیل مل میں حصول ملازمت کے لیے درخواست دے رکھی ہے، لیکن سٹیل مل کے افسران میری خدمات سے اتفاق نہیں کر رہے اور نہ ہی انہوں نے مجھے کوئی جواب دیا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ڈاکٹر عبد القدیر خان کا خط پڑھنے کے بعد قضایات کے موضوع پر ان کی کتاب منگوائی اور اس کا مطالعہ کیا۔ انہوں نے اپنے سفارتی ذرائع اور خفیہ اداروں کے ذریعے ڈاکٹر عبد القدیر خان کے متعلق معلومات حاصل کر لی۔ بھٹو نے ڈاکٹر قدیر کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا اور ہائی لینڈ میں پاکستان کے سفیر جے بی خرمن کے ذریعے ڈاکٹر عبد القدیر خان کو پیغام بھیجا کہ وہ پاکستان آ کر میرے ساتھ ملاقات کرے۔ دسمبر 1974 میں ڈاکٹر عبد القدیر خان کراچی آئے اور انہوں نے وزیر اعظم کے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر امتیاز سے رابطہ قائم کیا۔ بریگیڈیئر امتیاز نے وزیر اعظم بھٹو کو ڈاکٹر قدیر کی آمد سے آگاہ کر دیا۔ وزیر اعظم نے ڈاکٹر قدیر کو فوراً اسلام آباد طلب کر لیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ڈاکٹر قدیر سے تفصیلی ملاقات کی اور انہیں یقین دلایا کہ صرف 7 سال میں وہ اپنے مقصد حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر قدیر خان کے صورت میں وہ اپنے درینہ خواب کے تعبیر نظر آ رہی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو اکتوبر 1958 سے پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے وابستہ تھے، جب انہیں دیگر ذمہ داریوں کے ساتھ ایٹمی توانائی کمیشن کا بھی انچارج بنایا گیا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو اکثر اوقات میں رفقا سے کہا کرتے تھے کہ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانا بہت ضروری ہے، اس میں ہماری قوم کی بقا ہے، ورنہ اس خطے میں طاقت کا توازن برابر نہ ہوا تو جنگ کے بادل ہمیشہ ہمارے سروں پر منڈلاتے رہیں گے۔ ذوالفقار علی بھٹو جب ملاقات ڈاکٹر قدیر سے ہوئی تو انہوں نے ہر قسم کا امتنان حاصل کر لینے کے بعد ڈاکٹر قدیر کو یقین دلایا کہ حکومت پاکستان ان کے ساتھ ہر قسم کے تعاون کرے گی۔ بعد ازاں ڈاکٹر قدیر کو ایٹمی توانائی کمیشن کے متعلق تفصیل سے آگاہ کیا گیا۔ ڈاکٹر قدیر کچھ دنوں کے بعد واپس ہائی لینڈ چلے گئے اور وہاں سے 1 سال تک ہدایات بھیجتے رہے۔ دسمبر 1975 میں انہوں نے وطن واپس آ کر اپنے کام کے متعلق پیش رفت کا جائزہ لیا تو انہیں سخت مایوسی ہوئی۔ ڈاکٹر قدیر نے جس مقصد پر کام شروع کروایا تھا وہ ایک ایسا الیکٹریکل انجینئر کے سپرد کیا گیا تھا جو یورینیم کی افزودگی کے منصوبے کو سمجھنے کی صلاحیت سے عاری تھا۔ ڈاکٹر قدیر نے بھٹو سے دوبارہ ملاقات کی اور منصوبے سے وابستہ افراد کی نااہلی کا صاف صاف بتا دیا۔ ڈاکٹر قدیر نے مایوسی کے عالم میں بھٹو سے کہا کہ وہ اب پاکستان چھوڑ دیں گے، لیکن بھٹو کسی قیمت پر ڈاکٹر قدیر کو نہیں کھونا چاہتے تھے۔ انہوں نے اصرار کیا کہ ڈاکٹر قدیر پاکستان میں رہ کر کام کرے۔ آخر کچھ دنوں کے بعد ڈاکٹر قدیر نے بھٹو کی بات مان لی اور مئی 1976 کو حکومت پاکستان نے ڈاکٹر قدیر کی خدمات بطور مشیر ایٹمی توانائی کمیشن حاصل کر لی، لیکن کچھ ہی دنوں کے ڈاکٹر قدیر نے مایوس کیا کہ ایٹمی توانائی کمیشن میں کاغذی کارروائیاں زیادہ ہوتی ہیں تو انہوں نے مایوسی کا اظہار شروع کر دیا۔ بھٹو صاحب کو پتہ چلا کہ ڈاکٹر قدیر مطمئن نہیں ہیں اور واپس بیرون ملک جانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ بھٹو نے ڈاکٹر قدیر کو دوبارہ بلایا اور ان کی حوصلہ افزائی کی۔ ڈاکٹر قدیر نے بھٹو کو بتایا کہ وہ اپنے مقصد کس طرح حاصل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ 31 جولائی 1976 کو بھٹو کے حکم پر وزارت دفاع میں ڈاکٹر عبد القدیر کی براہ راست نگرانی میں کوہٹا پروجیکٹ پر کام شروع کیا گیا۔ مارچ 1977 میں اس پروجیکٹ پر تعمیراتی کام شروع ہوا تو
چند ہی مہینوں کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ نئے آنے والے فوجی حکمران ڈاکٹر قدیر کی صلاحیتوں سے واقف تھے، لہٰذا انہوں نے ڈاکٹر قدیر کو ان کے کام میں مگر رہنے دیا۔ ڈاکٹر قدیر بھی اپنے منصوبے پر تیزی سے کام کر رہے تھے۔ مئی 1979 میں جب ہر کسی کو یقین ہونے لگا کہ بھٹو کو پھانسی دے دی جائے گی تو ڈاکٹر عبدالقدیر پریشان رہنے لگے۔ ڈاکٹر قدیر نے اپنے کچھ دوستوں سے مشورہ کیا اور کہا کہ وہ صدر ضیاء سے بھٹو کی جان بخشی کی اپیل کرنا چاہتے ہیں۔ انہی دنوں ان کی صدر سے ملاقات بھی تھی۔ چنانچہ ڈاکٹر قدیر نے 10 صفحات پر مشتمل ایک دستاویز تیار کی جس میں بھٹو کو پھانسی کی سزا نہ دینے پر زور دیا گیا۔ زاہد ملک نے اپنی کتاب ڈاکٹر قدیر خان اور اسلامی بمب میں لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کو یقین تھا کہ اگر صدر نے میری مصوبات پڑھ لی تو بھٹو پھانسی سے بچ جائیں گے، لیکن 4 اپریل 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ پھانسی کے تقریباً 1 ماہ کے بعد ڈاکٹر قدیر کی جنرل ضیاء سے ملاقات ہوئی تو جنرل صاحب نے کہا کہ میں نے آپ کی مصوبات پڑھ لی تھی، آپ ایٹمی سائنسدان کے علاوہ ایک اچھے وکیل بھی ہیں۔ دراصل ڈاکٹر قدیر یہ جاننا چاہتے تھے کہ اگر بھٹو صاحب انہیں مجبور نہ کرتے اور ان کی حوصلہ افزائی نہ کرتے تو وہ اس وقت پاکستان میں نہ ہوتے۔ ڈاکٹر قدیر یہ بھی جانتے تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو ایٹمی توانائی کے حصول کی کتنی خواہش رکھتے تھے۔ انہیں فرانس سے ایٹمی ری بلاسٹنگ پلانٹ کے حصول کے معاہدے کی منسوخی پر بھی افسوس تھا۔ ڈاکٹر قدیر کو ایٹمی پروگرام سے متعلق بھٹو کے بہت سے منصوبوں اور ارادوں کا پتہ تھا۔ بھٹو بعض اسلامی ممالک سے ان اپنے پروگرام کو مزید فروغ دینے چاہتے تھے۔ ڈاکٹر قدیر جانتے تھے کہ بھٹو جیسے کام کو کرنے کا ارادہ کر لیں اسے ضرور کرتے ہیں، لہٰذا انہوں نے یقین تھا کہ بھٹو زندہ رہے تو پاکستان سمیت تمام عالمی اسلام ایٹمی توانائی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ بھٹو کو زندہ نہ رہنے دیا، لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بعد کے سالوں میں آہستہ آہستہ وہ کچھ کر دکھایا جو ذوالفقار علی بھٹو چاہتے تھے۔ بھٹو کو ڈاکٹر قدیر سے جو امیدیں وابستہ تھی وہ پوری ہوئی۔ تاریخ نے ثابت کر دیا کہ ذوالفقار علی بھٹو اپنی فہم و فراست سے نہ صرف آنے والی حالات کے بارے میں اندازہ لگا لیتے ہیں بلکہ ان میں جوہری شناسائی کی صلاحیت بھی تھی۔ انہیں یہ بھی پتہ تھا کہ کون سا آدمی ان کے ارادوں کی تکمیل کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان بلا شبہ دور حاضر کو عظیم سیاستدان ہیں اور اس عظیم سیاستدان کی پاکستان کے لیے دریافت کا سہرا ذوالفقار علی بھٹو کے سر ہے۔ ان کی جوہری شناسائی اور بعض پاکستان جوہری توانائی کے حصول کی منزل کے قریب پہنچ گیا۔ پھر 28 مئی 1998 کو وہ دن بھی آیا جب پاکستان ایک ایٹمی قوت بن کر پاکستان اپنے کا ایٹمی پروگرام ذوالفقار علی بھٹو نے ڈاکٹر عبدالقدیر کے ذریعے شروع کیا اور ایٹمی دھماکوں کا اعزاز نواز شریف کو حاصل ہوا۔ یہاں بہت افسوس کے ساتھ اس تاریخ حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ذوالفقار علی بھٹو، ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور نواز شریف نے پاکستان کے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے ناقابل فراموش خدمات سر انجام دیں، لیکن یہ تینوں مختلف ادوار میں فوجی ڈکٹیٹروں کا نشانہ بنا۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جنرل ضیاء نے عدالتوں کے ذریعے قتل کر دیا۔ نواز شریف کو امریکی دباؤ مسترد کر کے ایٹمی دھماکے کرنے کا صلہ یہ دیا گیا کہ اکتوبر 1999 میں ان کا تختہ الٹ کر ہتھکڑیاں لگا کر جیل میں بھیج دیا گیا اور بعد ازاں جلا وطن کر دیا گیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو 2004 میں جنرل پرویز مشرف نے قربانی کا بکرا بناتے ہوئے ان سے ٹیلی ویژن پر کچھ اعترافات کروائے اور پھر انہیں ان کے گھر میں نظر بند کر دیا۔ پرویز مشرف کی کوشش تھی کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو امریکہ کے حوالے کر دیا جائے، لیکن 2004 میں وزیر اعظم ظفر اللہ جمالی نے ڈاکٹر قدیر کو امریکہ کے حوالے کرنے کے فیصلے کی تائید سے انکار کر دیا، جس کے بعد جمالی صاحب کی چھٹی کرا دی گئی۔ وہ ہیرا جسے بھٹو بیرون ملک سے ڈھونڈ کر لائے تھے، بھٹو کی پھانسی کے بعد فوجی حکمرانوں کے ہاتھوں اس ہیرے پر اپنوں نے کیچڑ اچھال کر دنیا بھر میں پاکستان کو ایک تماشا بنا دیا۔ یہ تھی میری مکمل ویڈیو۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔